سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معاذ ابن جبل یہ انصاری تھے۔ انصاری وہ لوگ جو مدینہ کے تھے، مہاجرین وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ کی طرف گئے تھے۔ اب معاذ ابن جبل نے جب دوسری بیعت ہوئی تھی عقابہ کی، تب انہوں نے بیعت لی تھی اور اسلام کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا۔ اور یہ کیا تھے؟ سابقون تھے، یعنی پہلے ایمان لانے والے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ آخر میں ایمان لائے، اور یہ کیا تھے؟ پہلے سابقون تھے، پہلے ایمان لانے والے تھے۔ ان کی سب سے اچھی کوالٹی یہ تھی کہ ان کے پاس فقہ جو ہوتا ہے، ان کا اس چیز کا فقہ کا علم تھا ان کے پاس، یعنی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا نہیں جائز ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا حلال اور حرام کے بارے میں معاذ ابن جبل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل کے بارے میں، کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے حلال اور حرام کا، یعنی فقہ جو ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، جو شریعت ہے، ہر چیز ایک طریقے سے کی جاتی ہے، یعنی سنت طریقے سے، اور کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں اسلام میں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے۔ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ یہ سارا جو علم تھا وہ کس کے پاس تھا؟ معاذ ابن جبل کے پاس تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی تھی۔ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کرج تھا، ہمت تھی اور سمجھداری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یعنی دین پھیلانے، دین سکھانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ آ جائے آپ کے پاس تو آپ کیسے ججمنٹ دیں گے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں قرآن میں دیکھوں گا، یعنی قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آپ کو قرآن میں وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب معاذ نے جواب دیا کہ میں سنتوں میں دیکھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آپ کو سنت میں بھی نہ ملے وہ فیصلہ، یعنی اس چیز کی حکمت اگر آپ کو سنت میں بھی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تب معاذ ابن جبل نے کیا جواب دیا کہ میں اجتہاد کروں گا، یعنی جد و جہد کروں گا اپنا خود کا ایک اوپینین بنانے میں۔ اجتہاد کیا ہے؟ کہ جتنا علم ہے انسان کے پاس اس حساب سے وہ کیا کریں، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، یہ الگ کچھ معاملہ پیش آیا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اجتہاد۔ اجتہاد وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ کیا ہو؟ علم ہو۔ یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، ہر چیز کا علم ہو، وہ کر سکتا ہے اجتہاد، کیونکہ اس کو پتا ہے قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، کون سی حدیث کیا ہے، رسول اللہ نے کیا کیا تھا، اگر ایسا واقعہ تب پیش آتا تو کیا ہوتا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد، اسٹرگل یعنی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟
یہ بہت زیادہ اچھے تھے، یعنی یہ فقہ کا فیصلہ دینے میں، فتویٰ دینے میں یہ بہت زیادہ کیا تھے، اچھے تھے. تو رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ، اگر میری امت میں کوئی شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے حلال اور حرام کا، تو وہ کون ہے؟ معاذ ابن جبل. عائض ابن عبداللہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ، یعنی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ہوا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جا کر اس میں بیٹھ گئے، اور وہ لوگ رسول اللہ کی ایک حدیث کو پڑھ رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی بہت میٹھی آواز ہے اور بہت روشن چہرہ ہے، اور جب بھی وہ لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں تو یہ شخص تب بھی ہی بولتا ہے، ورنہ وہ کچھ نہیں کہتا. اور پھر جب وہ ختم ہوا، جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی، تب عائض اللہ ابن عبداللہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اللہ کے بندے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں معاذ ابن جبل ہوں. یعنی وہ شانت تھے، وہ اتنا علم ہونے کے بعد وہ کبھی بھی آگے بڑھ کر نہیں بولتے تھے. جب ان کو لگتا تھا میری باتوں کی ویلیو ہے، ضرورت ہے، تبھی ہی وہ بولتے تھے. اور عمر ابن الخطاب بھی کیا کرتے تھے؟ ان سے مشورہ لیتے تھے. جب بھی معاذ ابن جبل صحاباؤں کے ساتھ ہوتے تھے، شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ ان کو کیسے دیکھتے تھے، بہت، یعنی ایک بہت زیادہ عزت دیتے تھے، بہت زیادہ، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم تھا. لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی آگے بڑھ کر بولتے نہیں تھے. جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے جو صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، ایسا لگتا تھا. وہ ایسا ان کا بولنا، یعنی اتنا پریسائزلی بولتے تھے، اتنا اچھا بولتے تھے، ان کی آواز اتنی میٹھی تھی. جس شخص کے پاس اتنا علم ہو، اگر آج کے زمانے میں ایسا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بہت زیادہ بولے گا، بہت زیادہ فتوے دے گا، یہ دے گا، بہت زیادہ لیکچر کرے گا. لیکن یہ کیسے تھے؟ جب ان کو لگتا تھا ان کی بات کی ویلیو ہے، ضرورت ہے، تب بھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بات کرتے تھے. بہت زیادہ بڑے دل والے تھے، بہت تمیزدار تھے. اگر ان سے کوئی پیسے پوچھتا، مانگتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دے دیتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ کہاں تھے؟ یہ یمن میں تھے، کیونکہ ان کو وہاں بھیجا گیا تھا وہاں کے مسلمانوں کو فقہ سکھانے. جب وہ واپس آئے تو کس کی خلافت چل رہی تھی؟ ابو بکر کی. اور عمر ابن الخطاب کو کسی نے بتایا کہ معاذ ابن جبل بہت زیادہ کیا ہو گئے ہیں؟ پیسے والے ہو گئے ہیں یمن جا کر. تب عمر ابن الخطاب نے ابو بکر سے کہا کہ ہمیں آدھی جو دولت ہے معاذ کی، وہ معاشرے میں یعنی بانٹ دینا چاہیے، وہ آدھی دولت ہمیں لے لینا چاہیے. اور پھر وہ گئے معاذ کے گھر اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اور ابو بکر نے یہ فیصلہ لیا ہے. اب معاذ ابن جبل نے کیا کیا؟ یہ چیز منع کر دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. دوسرے دن معاذ ابن جبل گئے کس کے گھر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان سے جا کر گلے لگ گئے اور بہت زیادہ رونے لگے اور کہا کہ پچھلی رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک بہت زیادہ گہرے پانی سے چل کے جا رہا ہوں اور میں بس ڈوبنے ہی والا ہوں کہ آپ نے مجھے بچا لیا. اور پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر گئے اور کہا کہ آپ میرا آدھا پیسہ لے لیجیے. لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا. لیکن عمر نے کیا کہا؟ ابو بکر ایک دفعہ معاذ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ حلال ہے اور برکت والا ہے. دیکھیے ابو بکر جو تھے وہ معاذ ابن جبل سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، لیکن ان کو یہ بات کا پورا یقین تھا کہ معاذ ابن جبل کا پیسہ کیسا ہے؟ حلال ہے. کہ یہ جو پیسہ ہے وہ کیسا کمایا گیا ہے؟ بالکل حلال طریقے سے کمایا گیا ہے.
یہ صحابہ جتنے بھی تھے، یعنی ابو بکر، عمر اور جتنے بھی صحاباؤں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سب کے جو ایمان کا لیول تھا وہ کیا تھا؟ الگ الگ تھا، ہم سے تو کافی اونچا تھا، لیکن کچھ کچھ کے جو عمل تھے، جتنے بھی نیک عمل کیے ان لوگوں نے، وہ کیسے تھے؟ بہت زیادہ تھے، یعنی آسمان کی اونچائی چھو رہے تھے، اور کچھ نے درمیانی طریقہ اپنایا۔ ایسے تھے یہ لوگ۔ کچھ لوگوں نے پوری جو زندگی کی، یعنی جب اسلام پھیلنے لگا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتیں ہوئی، تب کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا تھا۔ جی سسٹر، میں کوشچنز بعد میں لیتی ہوں، اجتہاد کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ تب کیا ہوا تھا؟ پیسہ تو کچھ جو تھے وہ وقت کے لوگ، یعنی جو صحابہ تھے، ان کو کیا ہو گیا تھا؟ تھوڑا سا مطلب یعنی پیسے کا تھوڑا سا، یعنی ایک وہ چیز آ گئی تھی کہ ان کو وہ چیز بھی، اب انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ اس کو یہ سب چیزیں کیا لگتی ہیں؟ بہت، یہی تو ہماری آزمائش ہے، یہ دولت، بچے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، کیونکہ یہی آزمائش ہے ہماری۔ انسان کو جو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اس کے دین سے، وہ دنیا ہے، اور دنیا کی کیا چیزیں؟ اس کی اولاد اور پیسہ۔ یہ چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے سب سے زیادہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ معاذ ابن جبل سیریا چلے گئے، اور وہاں پر وہ یعنی دین سکھانے لگے، ٹیچر بنے اور اسکالر تھے فقہ کے۔ جب ابو عبیدہ کا انتقال ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ سے کہا کہ آپ ان کی جگہ لے لیجئے۔ ابو عبیدہ کون تھے؟ سیریا کے گورنر تھے، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کلاس میں۔ اور کیا ہوا کہ کچھ مہینوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ کیا کہہ کر گئے کہ اگر معاذ ابن جبل کو میں یہ میرے بعد خلافت دے دیتا، اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ تم نے اس کو خلیفہ کیوں بنایا، تب میں جواب دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب سارے لوگ جن کے پاس علم ہے اللہ کے آگے کھڑے رہیں گے تو معاذ ان میں سے ایک ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل کے بارے میں یہ بات کہہ کر گئے تھے۔ ان سے جب ان کی انتقال سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ ابھی چنیں آپ کے بعد خلافت کس کی ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو بیعت دے دیں گے۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر معاذ ابن جبل زندہ ہوتے اور میں ان کو خلیفہ بنا تھا، تب مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ تم نے محمد کی امت کا جو یہ خلافت ہے کس کے ہاتھ دی، تب میں کہتا کہ میں معاذ ابن جبل کو، یعنی معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں دی، کیونکہ میں نے کیا سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ امام ہوں گے ان سب کے جن کے پاس علم ہے قیامت کے دن۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ہر نماز کے بعد تم یہ کیا کرنا؟ یہ دعا پڑھنا۔ میں دعا شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر تجھے یاد کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیری عبادت کرنے میں اچھے طریقے سے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو سکھائی تھی۔ آپ لوگ بھی اسکرین شاٹس لے لیجیے، اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے پڑھنا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ کی مدد کرے اس کو یاد کرنے میں، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کیا دعا کی. ہم ایسی غفلت میں ہوتے ہیں دن بھر کہ ہم اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں. بس وہی وقت جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا دھیان یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. یعنی یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ رسول اللہ کیا بول رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے میں اسی کی ہی مدد چاہیے, ورنہ تو یہ دنیا ہمیں بالکل غافل کر دے گی, بالکل بھلا دے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے وقت سے یعنی تسبیح کریں, ذکر کریں, اور دن میں وقت نکال کر ہم ایسے حلقوں میں بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں کے کون موجود ہوتے ہیں, یہاں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں کیا کرتی ہیں, ہمارا ایمان بڑھاتی ہیں. اور اگر ہم دنیاوی چیزوں میں زیادہ ہو جائیں گے تو ہمیں دین سے دور کر دیں گی وہ چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کیا کیا, بہت زیادہ سٹریس کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کر کہ ہم تجھے کیا کریں, یاد کریں, ہم غفلت میں نہیں پڑ جائیں. کیونکہ اگر ہم غفلت میں پڑیں گے تو ہم دین دنیا دونوں سے گئے. اور ایک بہت ضروری چیز کی, ساری طاقت کس کی ہے, اللہ کی ہے. جتنی بھی یعنی آپ لوگوں کو کچھ بھی چاہیے دین کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے, جو ساری طاقت ساری اتھارٹی کس کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اگر ہم اسے صرف وہی وقت یاد کریں گے جب ہم مشکل میں ہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم تبھی یاد کریں جب ہمیں ضرورت ہے, اور جب ہم خوشحال ہیں, جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی ہماری لائف پوری سیٹ ہے, تو تب ہم یاد نہ کریں, یہ غلط بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ اے اللہ تیری عبادت بھی میں کیسے کروں, اچھے طریقے سے کروں. جو بھی ہم پڑھیں, تسبیح بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہم بس پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور پڑھ کر بس ختم کرنا ہے انگلیوں پر, نہیں, ہم اس پر ہر ایک لفظ پر سٹریس کریں, سوچیں سمجھیں کہ یہ تسبیح اللہ کی, اللہ کون ہے جس نے ساری دنیا سارے جہانوں کو بنایا ہے, یہ صرف ایک دنیا ہے, پورا یونیورس ہے. ہم اللہ کو تب نہیں یاد کریں جب ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ہر وقت یاد کرنا ہے, ہر چیز ہر کام ہم کیسا کریں کہ اللہ تیری رضامندی کے لیے ہے. ہم بولتے ہیں نا ہماری دعائیں, ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں. تو دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ مانگا اور اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ جلد بازی ہو گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے. نتیجہ وہ ہو نہ ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے. ساری طاقت کس کی, اس کی ہے. ساری حکمت اللہ کے پاس ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت دی ہے جتنی ہم کو ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. اسی لیے ہم کیا کریں گے, اللہ سے ہی مدد مانگیں گے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر, تیری عبادت بھی ہم کیسے کریں, اچھے طریقے سے کریں, اور تیرا شکر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. دیکھیے کمپلیننگ کی جو ہیبٹ ہوتی ہے یہ بہت بری ہیبٹ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی پریشانیوں کا ذکر کرے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ غم بانٹنا وہ الگ بات ہے, لیکن ہر وقت کمپلیننگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم سے ہمارا کوئی حال پوچھے, اگر ہمارا حال بھلے ہی اچھا نہ ہوتا, ہم کیا کہیں گے, الحمدللہ. ہم یہی کہتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ کوئی اور ہے جو کیا ہے ہم سے بدتر سچویشن میں ہے, تو ہم کیا کہیں گے, الحمدللہ. اور ہم یہ چیز یاد رکھیں گے کہ اگر ہم اس چیز پر شکر کریں گے اللہ آسانی کرے گا. ہم چھوٹی چھوٹی اللہ کی جو نعمتیں کھاتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں, اللہ اس میں برکت دے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ جب انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تو انہوں نے یہ چیز بہت اچھے سے سیکھ لی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں صبح صبح. تب انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ صبح اٹھا ہوں ایک سچا ایمان والا بن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر حق کا, ہر سچی بات کا کیا ہے, ایک واضح نشانی ہے. تو کیا ہے آپ کی ایمان کی واضح نشانیاں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں کبھی بھی اٹھا نہیں اس سے پہلے کہ میں سوچوں کہ میں رات ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے,
اور میں سویا نہیں یہ سوچ کر کہ میں دوسری صبح اٹھ پاؤں یا نہیں, اور میں نے اگلا قدم نہیں لیا یہ سوچ بنا یہ سوچے کہ میں دوسرے قدم پر نہ بچوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک امت اٹھائی جائے گی اور اس کے گھٹنوں کے بل وہ بلائی جائے گی, اور کیا ہوگا, حساب کتاب ہوگا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہر دفعہ کیا دیکھ رہا ہوں, جنت کے رہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں, اور اس کی جو نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور میں جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کیا ہے, عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ اب تم جانتے ہو تو تم کیا کرو, حق پر بنے رہو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی اور اپنی قسمت کس کے حوالے کر دی, اللہ کے حوالے کر دی, کیونکہ ان کے لیے کیا تھا, بس اب اللہ کی راہ میں جینا. ابن مسعود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک امت تھے, ایک لیڈر تھے جن میں ساری نیک اور اچھی خصوصیات تھیں. اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور دین ابراہیم پر تھے جو حنیفہ یعنی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ جو مکہ والے بھی تھے وہ کس میں مانتے تھے, ابراہیم علیہ السلام, اللہ میں مانتے تھے, کیونکہ یہ لوگ کون سا دین لے آئے تھے, تو ابراہیم علیہ السلام لے آئے. لیکن ان لوگوں میں کیا آ گئی تھی, بت پرستی آ گئی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام بت پرستی نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھے, حنیفہ یعنی ایک اللہ کو مانتے تھے, یکسو ہو کر عبادت کرتے تھے. اور معاذ ابن جبل نے کیا کیا, اپنا علم دوسروں میں بانٹا اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا اور لوگوں کو بلایا کہ حق والا علم تم کیا کرو, تلاش کرو, جو سچا ہے, جو حق ہے. اور میں تم کو کیا کرتا ہوں, تم کو خبردار کرتا ہوں کہ تم کہیں بھٹک نہیں جاؤ. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے, جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے تو وہ بھٹکنے لگتے ہیں. کیونکہ اگر تم سچ کو دیکھو, یہ کون کہہ رہا ہے, معاذ ابن جبل ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سچ کو دیکھو تو وہ کیا ہے, وہ تمہیں نظر آ جائے گا, اس کی روشنی ہی کیا ہے, الگ ہے. اور اس کا خاتمہ کیا ہے, کیا ہوگا, ایک دن عبادت کرتے کرتے تم کیا کرو گے, ایک دن حق کی طرف یعنی جو جسٹس ہے اس کی طرف ضرور پہنچو گے. ایک دن ایک مسلمان نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سکھائیے. معاذ ابن جبل نے کہا کہ کیا تم میری اطاعت کرو گے اگر میں تمہیں سکھاؤں گا؟ تب وہ آدمی نے کہا کہ میں آپ کی نافرمانی کسی چیز میں نہیں کروں گا. پھر معاذ ابن جبل نے ان سے کہا کہ روزہ رکھیے, اپنا روزہ پھر کیا کریے, یعنی افطار کریے شام کے وقت, رات میں نمازیں پڑھیے لیکن تھوڑا آپ سوئیے بھی, حلال کمائیے, اور جو آپ کا ہے حق سے وہ لیجیے صرف, اور گناہ مت کریے. اور مرنا کیسے, ایک سچا مسلمان ہو کر. اور آخر میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی بدعا نہ لینا جس پر, یعنی اگر کسی مظلوم, یعنی مظلوم کون ہوتا ہے, جس پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے, کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تعالی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو سنتا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں اس شخص کو کہ مظلوم کی بدعا نہ لینا. ان کا یہ ماننا تھا معاذ ابن جبل کا کہ جو یہ علم ہے وہ کیسے آتا ہے, یعنی ایک تو انسان سیکھتا ہے لیکن وہ جب عمل کرتا ہے تب وہ کیا ہو جاتا ہے, پرفیکٹ. وہ کہتے تھے کہ سیکھو جو سیکھنا ہے, لیکن اللہ کیا کرے گا, اس کو تب تک ایک چیز ہوتی ہے جو بہت ورتھ ہوتی ہے, تب تک نہیں بنائے گا جب تک تم کیا کرو گے, جب تک اس کو تم عمل نہیں کرو گے. یعنی ہم سیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے کچھ بھی. یہ عمل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں, سب اکٹھا عمل کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یہ دھیرے دھیرے, جیسے میں نے پچھلے ہفتے سنتوں کے بارے میں پوچھا تھا, شاید آپ لوگ پہلے نہیں کر رہے تھے لیکن اب کرنا شروع کیے. یہ دھیرے دھیرے چیز آتی ہے.
اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, دھیرے دھیرے دین جیسے ہی حاصل کر رہے ہیں ایک ایک چیز کریں, اکٹھے ہر چیز کرنے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم تھک کر وہ جتنا کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں, یہ معاذ ابن جبل یہی کہہ رہے ہیں کہ کب تک فائدے مند نہیں ہے, جب تک تم کیا کرو, عمل نہ کرو. اگر تمہارے پاس علم ہے تو کیا کیا جائے, اس پر پھر عمل کیا جائے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کو یاد کرنا یعنی اس کی بزرگی, اس کی تسبیح بیان کرنا کہ وہ کتنا بڑا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے, ایک دن ہمیں اس کے آگے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے. یعنی یہ یاد کرنا ان کے دماغ میں, ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ جب ہم اللہ میں یقین رکھیں, اسے یاد رکھیں, تو ہم یہ بھی چیزیں یاد رکھیں کہ ہم کو اس کے آگے ایک دفعہ یعنی ایک دن کھڑا ہونا ہے. الاسود ابن ہلال کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چل رہے تھے معاذ ابن جبل کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب یہ جو خاموش رہتے تھے ہمیشہ معاذ ابن جبل, یہ خاموشی ان کو کہاں سے ملی تھی؟ یہ جو یہ میڈیٹیٹ کرتے تھے یعنی اللہ کی تسبیح, اللہ کو یاد کرتے تھے, یہ چیز ان کی پرسنالٹی کو اس چیز نے شیپ کیا تھا. پھر کیا ہوا, ان کی جب موت قریب آئی, ان کا انتقال جب ہونے والا تھا, ان کے سارے یعنی جب وہ موت قریب آئی, انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی, اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور اب میں تجھ سے منت کرتا ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زمین میں گھما پھرا اور پیسے کمایا بس اسی لیے کہ مجھے علم حاصل ہو اور تیری اطاعت میں, اور میں نے کیا کی, پریشانیاں اٹھائیں. اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا, اے موت آ جا, میں بہت وقت سے تیرا انتظار کر رہا تھا. المقداد ابن عمرو, جو صحابہ تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ پہلے گھڑ سوار تھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے, پہلے گھڑ سوار تھے. ان کا ایک نام تھا مقداد ابن الاسود. اب ان کے یہ دو نام کیوں تھے, المقداد ابن عمرو اور المقداد ابن الاسود. المقداد ابن عمرو, یہ انہوں نے بیعت لی تھی الاسود ابن عبد یاغوث سے, جنہوں نے کیا کیا تھا, المقداد کو گود لے لیا تھا, اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا المقداد ابن الاسود. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی تھی کہ جو بھی یعنی گود لے یعنی اڈاپٹ کرے تو وہ اپنا نام اسے نہیں دے سکتا. جو قرآن کی آیتیں ہیں ان سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اڈاپٹ کریں تو ہم اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے, اس کے آگے اس کے ہی ابا کا نام لگے گا. اسی لیے پھر المقداد ابن الاسود نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ابا کا نام ہی لے لیا جو تھا عمرو ابن سعد. تو ان کا نام کیا پڑا, المقداد ابن عمرو. پھر سے یہ ان 7 آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے, یہ بھی سابقون تھے, انہوں نے بھی پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا, اور یہ ان 7 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سارے معاشرے کے آگے کیا کیا تھا, اسلام قبول کیا تھا. یعنی کچھ لوگوں نے اپنا دین چھپایا تھا لیکن کچھ لوگوں نے پبلکلی اسے کیا کیا تھا, لوگوں کو بتایا تھا. یہ ان 7 لوگوں میں سے تھے. ان کا جو رویہ تھا بدر کی لڑائی میں ایسا تھا کہ انہوں نے سارے صحاباؤں کو کیا کیا تھا, بہت زیادہ امپریس کیا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ میں نے
المقداد کو دیکھا کہ ان کا رویہ بہت مضبوط تھا، اور مجھے اتنا زیادہ میرے اندر یہ جذبات تھے کہ کاش میں ان کی جگہ ہوتا. یعنی انہوں نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ ہر کسی نے یہ چاہا کہ کاش میں کیا ہوتا، مقداد کی جگہ ہوتا اور وہ بات کہہ رہا ہوتا. اب آپ جانتے ہیں کہ بدر کی جب لڑائی ہوئی تب یہ قریش آئے تھے بہت بڑا لشکر لے کر، اور مسلمان کیا تھے، بہت کم تھے، 315 یا 316-17 تھے. اور یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے ایکسپیرینس کی تھی، پہلی جنگ ہونے والی تھی. یعنی اب مسلمان کیا تھے، بہت زیادہ نروس تھے، کیونکہ اب یہ لوگوں نے کیا کیا تھا، ایمان لائے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ تم کہتے ہو ایمان لائے ہو اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے. تو ان کی یہ کیا تھی، بدر کی لڑائی یہ آزمائش تھی ان کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور وہاں پر کیا کر رہے تھے، صحاباؤں سے مشورہ لے رہے تھے. کس بارے میں، کہ جو یعنی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، جو جنگ میں ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے. اور مشورہ لینا کیا ہے، سنت ہے. اب سارے جو صحابہ تھے ان سے کیا کہا گیا تھا کہ جو ان کے مشورے ہیں وہ بنا کسی ڈر کے وہ اپنے مشورے دیں. اب ابو بکر صدیق نے، انہوں نے اپنا مشورہ دیا. اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے مشورہ دیا. پھر آئے مقداد، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے جائیے اس کے ساتھ جس پر اللہ نے آپ کی طرف کیا کی ہے، وحی کی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بنی اسرائیل کے طرح نہیں کہیں گے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، تب بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، ہم بھی لڑیں گے. لیکن جب لڑائی ہوئی تب بنی اسرائیل نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب لڑو جا کر، ہم یہیں بیٹھے. تو مقداد کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، بنی اسرائیل نے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. الٹا ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ لڑائی میں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے یہ حق کے ساتھ، اگر آپ دنیا کے آخر تک ہمیں لے چلے تو ہم جائیں گے، ہم ساری مشکلیں سہیں گے، ہم لڑیں گے آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، جب تک اللہ آپ کو فتح نہ دے تب تک ہم لڑیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کیا ہوا، ان کا چہرہ بھی بہت زیادہ روشن ہو گیا، کیونکہ یہ اتنے مضبوط لفظ تھے. یعنی وہ لوگ رکے ہیں ایک ایسی جنگ میں جانے کے لیے جہاں کسی نے کوئی کبھی گیا ہی نہیں. یعنی یہ اب لڑائی بہت بڑی دشمنی کی ہے. پہلے آپسی ان کی رنجشیں تھیں یہ لوگوں میں بھی، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی ہوتی تھی چھوٹی لڑائیاں، لیکن یہ کیا دین پر بات نہیں آئی تھی. لیکن اب کیا ہوا تھا، دین الگ ہو گیا تھا. تو یہ لڑائی پہلی تھی دین کو لے کر. تو ان کے جو یہ لفظ تھے وہ جتنے بھی صحابہ تھے ان پر بہت گہرا اثر پڑا. اور سعد ابن معاذ جو انصاریوں کے کیا تھے، سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ میں کیا کیا ہے، آپ پر ایمان لے کر آیا ہے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، اور ہم نے آپ کو بیعت دی ہے. تو پھر آپ وہ کریے جو آپ سے کہا گیا ہے، آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اگر آپ سمندر پار کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سمندر پار کریں گے، اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہ جائے گا، نہ ہی کوئی پیچھے پلٹ کر بھاگے گا. اور ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہماری دشمنوں سے ملنے کے لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ جو لڑائیاں ہیں اس کی کیا ہے، عادت ہے، اور ہم اللہ سے کیا ہے، بہت ہمارا ایمان کیا ہے، پختہ ہے، کہ ہم اللہ سے کیا کریں گے، ملاقات کریں گے. اب یہ جو بول رہے ہیں سعد
ابن معاذ کی ہمیں عادت ہے لڑائیوں کی. مدینہ میں اوس اور خزرج ان کے بیچ بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی، بہت زیادہ. یعنی یہ ٹرائبل، یہ جو ٹرائبس تھیں، یہ لوگوں میں ٹرائبلزم تھا. یہ اوس اور خزرج، یہ جو مدینہ والے تھے، یعنی یہ لوگ مشرک تھے. باقی کون تھے؟ یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ان کو ایڈ کرتے تھے، مدد کرتے تھے لڑائی میں. کچھ اوس کی طرف تھے، کچھ خزرج کی طرف تھے. یہ جو یہودی تھے یہ کچھ اوس کی طرف تھے، کچھ خزرج کی طرف تھے، اور یہ لوگ مدد کرتے تھے پیسے سے یا مین پاور سے، ایسے مدد کرتے تھے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں ایمان لے کر، تو یہ جو انصاری تھے ان میں کیا ہو گیا؟ بھائی چارہ ہو گیا. یعنی اتنی دشمنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. یعنی ان کے جو اینسسٹرز تھے، یہ مدینہ والوں کے، یہ لوگوں میں بہت جنگ تھی، خون خرابہ تھا، اتنے دشمن تھے یہ لوگ ایک دوسرے کے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے دل میں ان لوگوں کے لیے بھائی چارہ، محبت ڈال دی. اور یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، کیونکہ یہ لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ آپ ہم پر فخر کریں، تو آپ آگے بڑھیے اس چیز میں. اب جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آگے بڑھیے، اور خوشی کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، اور اس وقت 3 ہی گھڑ سوار تھے. وہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا، اس میں 3 ہی، مشرکوں کے پاس تھے لیکن مسلمان کے کیا تھے؟ 3 ہی گھڑ سوار تھے. ایک المقداد تھے، ایک مارسد تھے، اور الزبیر تھے، زبیر ابن العوام. باقی سارے جتنے بھی لوگ تھے جو جنگ میں آئے تھے صحابہ، وہ کس پہ تھے؟ یا تو پیدل چل رہے تھے یا تو اونٹ پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد جو تھے وہ بہت زیادہ کیا تھے؟ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، بہت زیادہ حکمت والے تھے. ان کی باتوں میں ان کی حکمت دکھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو گورنر بنایا تھا ایک جگہ کا، اور پھر جب وہ لوٹے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا گورنر بن کر؟ تب انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سچائی کے ساتھ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی چاندی کے کیلے میں ہوں اور سب سے اونچا ہوں لوگوں سے، جتنے بھی لوگ ہیں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اب سے میں کبھی بھی کیا نہیں کروں گا؟ میں کبھی بھی گورنر نہیں بنوں گا. کیونکہ یہ جو خواہشیں ہیں دنیا کی، انہوں نے کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ یہ جو خواہش تھی، یہ جو نفس کی وہ تھی، دنیا کی لگژریز کو دیکھ کر وہ کیا کر رہی تھی؟ ان کو دین سے دور کر رہی تھی اور گھمنڈی بنا رہی تھی. اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں اب سے کیا کروں گا؟ میں اب سے کہیں بھی کوئی بھی لیڈرشپ، کوئی بھی گورنرشپ وہ نہیں لیں گے. تو یہ کیا تھی؟ اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب انہوں نے غلطی کی اور دیکھا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یعنی ان میں تھوڑا گھمنڈ آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. کہ انہوں نے وہ کمزوری دیکھی اپنی نفس کی، کہ اب وہ کیا چاہ رہی تھی؟ دنیا چاہ رہی تھی. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اب کوئی بھی ایسی پاورفل پوزیشن لینے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا، اور پوری زندگی بھر وہ اس چیز پر ٹکے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات یاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ شخص جو فتنہ کیا کرے؟ اوائڈ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ خوش رہے گا. یعنی جو فتنوں میں نہیں پڑے گا زیادہ، وہ کیا رہے گا؟ وہ خوش رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ یہ جو گورنرشپ ان کو ملی تھی، اس چیز نے ان میں کیا جگایا تھا؟ ایک گھمنڈ جگایا تھا. جو ان کی انا تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ پھول گئی تھی. اسی لیے وہ اب کیا چاہتے تھے؟ اب یہ چیز نہیں لینا چاہتے تھے. یعنی ہمیں اس چیز سے کیا سیکھنے ملتا ہے؟ کہ اگر یہ لوگ بھی کیا تھے؟ انسانی تھے.
ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اصلاح کرتے تھے، اپنی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. صحابہ ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی بات کہی تھی بدر کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے؟ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے. انہی سے اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہی غلطی کو کیا کر رہے ہیں؟ ریکٹیفائی کر رہے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ علم والے ہیں، صحابہ ہیں اور پھر ایسی غلطی نہیں. ان سے غلطی ہوئی تو کیا کیا کہ اب میں اس چیز سے دور رہوں گا، نہ کہ اس چیز کو اگنور کیا. یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کیسے لینی ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں فتنہ میں مبتلا کر رہی ہے اور دین سے دور کر رہی ہے تو ہم اسے وہیں کے وہیں روک دیں گے. ہم وہیں کے وہیں کیا کریں گے؟ اسے روک دیں گے. یہ چیزیں جو ہیں دنیا کی، یعنی جو گورنرشپ تھی ان کے پاس، یہ کیا تھی؟ بہت اچھی، بہت، یعنی یہ سب چیزیں انسان کا دل کیسا ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دل، یعنی آدم علیہ السلام ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کے ساتھ پیدا کیا جو بہت زیادہ جذبات، بہت زیادہ خواہشیں ہیں. نفس جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کرتی ہے؟ خواہش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس سے گھیرا ہوا ہے؟ ساری خواہشوں سے، یعنی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں نفسوں کے جو غلط ہیں. تو پھر اگر انسان وہ طرف جائے گا تو وہ جہنم میں گرے گا. اور جنت کو کس سے گھیرا ہوا ہے؟ ساری تکلیفوں سے، مشکل. یعنی ایک چھوٹا سا اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، ہم گرمی میں حجاب کر رہے ہیں، برقع پہن رہے ہیں، گرمی لگتی ہے لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ حجاب پہن رہے ہیں، برقع پہن رہے ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نمازیں لمبی ہوتی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے لیکن ہم وقت نکال کر پڑھتے ہیں. کوئی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہم کر رہے ہیں جو ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف دے رہی ہے، جنت کیا ہے؟ ان چیزوں سے گھیری ہوئی ہے. سچ بولنا مشکل ہے، یہ ساری مشکل چیزیں جنت سے گھری ہوئی ہیں. تو اگر ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے، اگر ہمیں جنت چاہیے تو پھر ہمیں یہ چیزوں سے گزرنا ہوگا اور وہ چیزیں سے دور ہٹنا ہوگا، وہ چیزیں چھوڑنی ہوگی. یہ صحابہ کا اور بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے ابھی بولنے کے لیے، تو میں یہاں مکمل کروں گی اور اگلے ہفتے ہم یہی صحابہ کا قصہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. المقداد ابن عمرو کا